السلام علیکم ناظرین، پروگرام ملاحظہ رپورٹ لے کر میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں اتنا سونا کہ پاکستان کی قسمت بدل جائے، پاکستان کا سارا قرضہ بھی اتر جائے اور آنے والی 7 نسلیں بھی کھا سکتی ہیں، لیکن افسوس ہمارے حکمرانوں پر، اس میں بھی اتنی کرپشن، مگر اب بھی اتنے سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں کہ پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اب ایکشن لیا ہے جو کہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کہاں ہے۔ ناظرین، ریکوڈک بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایران اور افغانستان کی سرحدوں کے نزدیک ایک علاقہ، ریت سے بھرے پہاڑ اور ٹیلوں کے 70 مربع کلومیٹر کے ایک علاقہ میں 12 ملین تانبے اور 21 ملین اونس گولڈ کے ذخائر موجود ہیں۔ سونے کے ذخائر کی مالیت 100 ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے حال ہی میں بلوچستان حکومت اور بین الاقوامی کان کنی کمپنیوں کے درمیان 20 سال قبل طے پانے والے ریکوڈک کاپر پروجیکٹ کے لیے کان کنی کے معاہدے کو کالعدم اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ 2011 میں ٹیتھیان کاپر کمپنی TCC، جو چلی کے اینٹوفاگسٹا اور کینیڈا کی بیرک گولڈ کارپوریشن کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ ہے، نے واشنگٹن DC میں انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس ٹریبونل سے رجوع کیا اور بلوچستان حکومت کی جانب سے دینے سے انکار کرنے کے بعد ہار جانے کا دعویٰ کیا۔ پروجیکٹ سائٹ سے تانبا اور سونا نکالنے کے آگے TCC نے الزام لگایا کہ صوبائی حکومت نے 1993 کے چاغی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ چیجوا کے تحت کمپنی کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ بلوچستان حکومت نے سب سے پہلے 1993 میں بین الاقوامی کان کنی کمپنی BHP بلیٹن کے ساتھ ایکسپلوریشن ایریا کا معاہدہ کیا تھا اور صوبے کے متعلقہ مفادات کے ساتھ 25% اور BHP کے ساتھ 75% معافی کے معاہدے کی بنیاد پر مشترکہ منصوبہ قائم کیا تھا۔ جون 2000 میں رضامندی پر دستخط ہوئے۔ آسٹریلوی منگول ریسورس نے 2000 میں BHP کے حصص خریدے۔ عدالت کے فیصلے نے بین الاقوامی ٹریبونل میں TCC کا مقدمہ کمزور کر دیا ہے، کیونکہ چیجوا کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ TCC کو بین الاقوامی عدالت میں 1993 کے معاہدے کے تحت دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ TCC مینکور ریسکیورز کی ڈیلی کمپنی BHP بلیٹن کے ساتھ اتحاد رکھتی ہے۔ اپریل 2006 میں اس نے ایک نویشن معاہدے کے ذریعے چیجوا کے تحت BHP کے تمام حقوق اور ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس لیے ریکوڈک اب مشترکہ طور پر 37.5% کے ساتھ اینٹوفاگسٹا، 37.5% کے ساتھ بیرک گولڈ اور 25% حصص کے ساتھ بلوچستان کے پاس تھا۔ یہ پوچھا جانا چاہیے کہ پاکستان کے حکام نے بین الاقوامی شہرت یافتہ BHP بلیٹن سے TCC کو ریکوڈک پروجیکٹ کی منتقلی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ یہ 2000 میں اس وقت کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تھا کہ وہ ریکوڈک کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے نئی پیشکش حاصل کرنے کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکی، جبکہ BHP اس منصوبے پر نمایاں پیش رفت کرنے میں ناکام رہی تھی۔ 2 غیر ملکی فرموں نے یہ دلچسپیاں آسٹریلوی TCC سے خریدی ہیں، جو کہ ریکوڈک کے علاقے کو محیط ایکسپلوریشن لائسنس میں 75% دلچسپی رکھتی ہے۔ مؤخر ذکر کے پاس سونے اور تانبے کے دنیا کے 5ویں بڑے ذخائر کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ معاہدہ ہی HP کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب BHP نے اپنے مفادات TCC کو فروخت کیے اور بعد میں اسے بیرک گولڈ اور اینٹوفاگسٹا کو فروخت کیا گیا۔ بلوچستان کے غلط استعمال نے اس منصوبے کو بین الاقوامی ٹریبونل میں ایک طویل اور پیچیدہ قانونی چارہ
جوتی میں ڈال دیا۔ اس سے سونے کی کان کی ترقی میں مزید تاخیر ہوئی ہے۔ بلوچستان کو ریکوڈک پروجیکٹ میں غلط استعمال کی بھاری قیمت چکانی پڑے۔ نقدی کی کمی کا شکار صوبہ چاغی ضلع میں عالمی معیار کی تانبے اور سونے کی کان کی ترقی سے وابستہ معاشی بونانزا سے محروم ہے۔ یہ صوبہ ایک ایسے وقت میں اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری سے محروم تھا جب غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شورش زدہ صوبے میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے۔ ٹی سی سی نے 2006 سے اب تک ایکسپلوریشن اور ٹیکنیکل اسٹڈیز پر 400 ملین خرچ کیے۔ جس سال بیرک نے اس پروجیکٹ میں حصص 130 ملین ڈالر میں خریدے تھے۔ ٹی سی سی جو 3.3 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار تھی، بلوچستان حکومت کو اس کی آمدنی پر رائلٹی فیس کے علاوہ کمپنی میں 25% ایکویٹی حصص کی پیشکش کی۔ 2011 میں بلوچستان حکومت نے ٹی سی سی کی کان کنی لیز کی درخواست کو مسترد کر دیا کیونکہ اسے نامکمل بتایا گیا تھا اور کمپنی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ بلوچستان حکومت کے ساتھ میٹنگز کو محفوظ بنانے میں ناکام ہونے کے بعد کمپنی اس منصوبے میں لگائے گئے پیسوں کے معاوضے کے حصول کے لیے معاملہ بین الاقوامی ٹریبونل میں لے گئی۔ بلوچستان حکومت کمپنی کے ساتھ رابطے کے تمام دروازے بند کرنے اور یہاں تک کہ اس کے ایگزیکٹوز سے ملنے سے انکار کرنے کے بجائے اس منصوبے کے بارے میں صوبے کے حقیقی تحفظات کو دور کرنے کے لیے بہتر ڈیل کے لیے ٹی سی سی کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی۔ غیر ملکی کان کنی کمپنی اور صوبائی حکومت کے درمیان تعطل ملک میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہش مند غیر ملکی فرموں کے لیے منفی سگنل بھیجتا ہے۔ غیر ملکی کان کنی فرموں کے خلاف بین الاقوامی ٹریبونل میں قانونی جنگ کا خرچہ بھی یہ صوبہ برداشت کرنے سے قاصر تھا۔ وفاقی حکومت نے بلوچستان کو ٹی سی سی کے جانب سے دائر بین الاقوامی کیس کی سماعت کے لیے قانونی ماہرین کے لیے 45 کروڑ روپے کی فیس ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ حکومت کی نااہلی تھی جس نے اسے ایک متنازع منصوبہ بنا دیا جس میں کوئی تیسرا فریق اس وقت تک سرمایہ کاری نہیں کر سکے گا جب تک ٹریبونل اپنی کارروائی مکمل نہیں کر لیتا۔ کیا آئندہ بلوچستان حکومت اس منصوبے کو اپنے طور پر چلا سکتی ہے؟ کیا یہ کان کی ترقی کے مالی اور آپریٹنگ اخراجات برداشت کر سکتا ہے؟ ریکوڈک کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی کے بغیر 400 مربع کلومیٹر کے رقبے کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے غیر ملکی فرموں کو زمین لیز پر دے کر اور اب مقامی ترقی کے لیے بڑے حصے رکھ کر مقامی طور پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی فرموں کو زمین لیز پر دینے سے فنڈز ملک کو اس قابل بنائے گا کہ وہ اس منصوبے کو مقامی طور پر تیار کرنے کے لیے سرمایہ کاری، مالی اور آپریٹنگ اخراجات برداشت کر سکے۔ اس نے سندھ کان کو چینیوں سے لینے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جو مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ کان کنی میں ملوث ہیں، جس سے کان کی عمر کو کم ہوئی ہے اور اس علاقے کو کوئی معاشی فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ اگر بلوچستان چاغی کے تانبے کے ذخائر کو مقامی طور پر تیار کرنے میں سنجیدہ ہے تو اس نے 2002 میں چین کی سرکاری میٹالرجیکل کارپوریشن سے حاصل کیے گئے سندھ تانبے اور سونے کے منصوبے کی لیز کی مدت میں 5 سال کی توسیع پر کیوں رضامندی ظاہر کی؟ لیز پر جس کی میعاد گزشتہ سال اکتوبر میں ختم ہو گئی۔ ناظرین، اس سے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو سکتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ اپنی تعمیر کے عروج پہ متوقع طور پر تقریباً 7500 افراد کو روزگار مہیا کرے گا اور پیداوار کے مرحلے کے آغاز میں 4000 طویل مدتی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرے گا۔ بیرک پوری دنیا میں اپنی کان کنی کے منصوبوں میں نہ صرف میزبان ملک کے مقامی افراد کو روزگار مہیا کرنے بلکہ مقامی سپلائزرز کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام کا میں یہیں پر اختتام کرتی ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔